دوست بھی ہے، کلاس میٹ بھی ہے، تو ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بدلنا ہے ہمیں قوم کے بچوں کا مزاج، کہ بدلنا ہے ہمیں قوم کے بچوں کا مزاج، کہ بن تراشے ہیرے اچھے نہیں لگتے۔ وہ آئے اور اپنے ملفوظات سے سامعین کو مبعوث فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ معزز سامعین، آج سے تقریباً 3 ماہ قبل کرجش شہر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر 5 افراد مل کر کے بیٹھے تھے۔ ان 5 میں سے ایک جناب حاجی شمشیر سر ہے، دوسرے عبدالرحیم صاحب ہے، تیسرے ڈاکٹر انصار صاحب ہے، چوتھے نثار بھائی اور 5واں عاجز یعنی میں۔ ہم 5 افراد آج سے تقریباً 3 ماہ قبل ہماری الہرا کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا پروگرام کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بڑے سے لے کے چھوٹے تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کی، غور و خوض کر کے، مطالعہ کر کے، سوال جواب کو جمع کرنا شروع کیا اور اس کو ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل دی۔ 150 سوال و جواب پر مشتمل ایک چھوٹا سا کتابچہ ہم نے چھپوایا۔ تقریباً 3000 کی تعداد میں ہم نے کتابیں چھپوائی۔ پہلے تو ہمارا ارادہ صرف 4 تعلقے کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اور آپ حضرات، اللہ رب العزت کی مدد سے اور آپ حضرات کی تعاون اور مدد کے ذریعے ہم نے اس دائرے کو بڑا کیا اور پھر ضلع کے طور پہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم نے اس کے بعد محنتیں شروع کر دی۔ آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل ہم نے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر مکتب میں پہنچ کر کے ہر عالم سے، ہر ذمہ دار سے، مکتب میں پڑھانے والے معلم سے مل کر کے ان کو اس بات پہ ابھارا اور ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں تک، ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے بزرگوں تک پہنچنا کتنی ضروری ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ اگر برا محسوس نہ کریں تو میں ایک بات کہوں کہ آج ہمیں دنیا کی ساری نالج ہے جی، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، فلمی اداکاروں کے نام ہمیں معلوم ہیں، سیاسی لیڈروں کے نام ہمیں معلوم ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ سے آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا معلوم؟ آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کیا میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے؟
کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہمیں کتنا معلوم ہے۔ مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ گئے ملاقات کے اندر تبلیغی جماعت میں، تو میں نے 80 سال کے بوڑھے بابا سے سوال کیا کہ بابا جی بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ بتاؤ میرے قوم کے لوگوں، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ قوم وہ قوم ہے جسے دنیا کی ساری معلومات ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام ہم انگلیوں پہ گن کے بتا دیتے ہیں، کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے، اس میں کون سا ہیرو ہے، کون سی ہیروئن ہے، کون سا ویلن ہے، ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے نام آپ کو معلوم ہیں، سیاست جانکاری رکھنے والے آپ لوگ ہیں، لیکن میرے قوم کے لوگوں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا معلوم؟ جواب ملے گا کہ کچھ معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہماری قوم کی جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی مدد اس میں شامل حال رہی اور اللہ نے ہماری توقعات سے زیادہ ہماری مدد فرمائی۔ آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ کی مدد سے ایسا زبردست پروگرام ہوا کہ لوگ بھی اش اش پکار اٹھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور آپ حضرات کے تعاون سے ہوا ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد اس پروگرام کو کرنے کا نہ ناموری ہے، نہ شہرت ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ بڑاپن ہے، نہ فرنٹ پہ آنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہر کچے پکے مکان میں ہر طفل مکتب کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر نوجوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بس یہی ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ الحمدللہ ہم نے پہل کی، اس کی برکت سے آج مختلف تعلقے کے اندر اس محنت کو لوگوں نے شروع کیا اور مختلف طریقے سے لوگ پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انعامات تو صرف ایک بہانہ ہے، انعامات صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، لوگوں کے اندر تعلیم بیداری پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، حضور کیسے تھے، حضور نے کیا کیا، حضور کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تبھی تو ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سن لو کوئی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور آج میرے قوم کے لوگوں کو نبی کا نام تک پتہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں، آپ کے اہل و عیال کے بارے میں معلوم نہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہر بچے کو، ہر طفل مکتب کو، ہر مکتب میں جانے والے، اسکول میں جانے والے، کالج میں جانے والے ہر مرد عورت کو، لڑکے لڑکی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہونی چاہیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ حضرات نے پروگرام بھی سننا ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور یہی پر رکتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جو محنت شروع کی ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔